السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے کہ آج طبقات ابن سعد کی ایک روایت پڑھی، کسی صاحب نے لکھی ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حجاج کے موت کی خبر لے کر ان کا کوئی شاگرد پہنچا تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اس واقعے کے، اس روایت کے راوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ہیں۔ یہ روایت، یہ واقعہ کسی نے پرویز مشرف کی موت کی خبر کے نیچے نقل کیا تھا۔ پرویز مشرف صاحب کا جو دور حکومت تھا، دور اقتدار تھا، وہ تضادات سے عبارت ہے، اور حیران کن طور پہ کہ جو لوگ سیاسی معاملات کی، معاشی معاملات کی بالکل کوئی سمجھ نہیں رکھتے، ان لوگوں کے خیال میں مشرف کا دور بہت بہتر تھا۔ اس کے برعکس جو لوگ ذرا بھی اس حوالے سے معلومات رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، جن کی ایک ریلیٹیولی ڈیپ تھنکنگ ہے، جو سیاسی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اسیس اور اینالائز کر سکتے ہیں چیزوں کو، ان لوگوں کے نزدیک پرویز مشرف صاحب کا دور ایک بدترین فسطائیت سے بھرپور دور تھا۔ قطع نظر اس کے کہ ان دونوں میں سے کس کا نظریہ درست ہے، ہم ان واقعات پر بات کریں گے جو بڑے واقعات ان کے دور میں پیش آئے، اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مشرف صاحب ایک آرمی کو کے نتیجے میں پاکستان میں برسر اقتدار آئے۔ وہ کو پاکستان میں کوئی پہلا نہیں تھا، یعنی پہلی دفعہ کوئی فوج اقتدار میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ بات درست ہے کہ مشرف صاحب نے اپنا اقتدار اپنے حلف سے خلاف ورزی کی بنیاد پر حاصل کیا، بندوق کے زور پر حاصل کیا، اور ایک پاکستان کے منتخب نمائندے کو، آپ نواز شریف کی سیاست سے بالکل اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سرکاری نوکر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ عوامی نمائندے کو، قوم کے، حکومت کے سربراہ کو، قوم کے سربراہ کو صرف بندوق کے زور کے اوپر گھر بھیجے۔ مشرف صاحب نے البتہ یہی کیا، اسی طریقے سے ان کا اقتدار، اسی طریقے سے وہ اقتدار میں آئے۔ 17ویں ترمیم میں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی پارلیمنٹ، جس کے انتخابات ان کے زیر سایہ ہوئے تھے، اس پارلیمنٹ کو مشرف صاحب نے دھوکہ دیا۔ 17ویں ترمیم پر انہوں نے وعدہ لیا قوم سے، وعدہ کیا پارلیمان سے، اور یہ کہا کہ میں وردی اتار دوں گا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وردی نہیں اتاری۔ اس کے بعد 12 مئی کا واقعہ ہے، 11 مئی 2004 ہے، 12 مئی 2007 ہے، بیشتر واقعات ہیں جس میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، جس میں مشرف صاحب بڑے فخر سے مکے اٹھا کے بتاتے تھے کہ ہاں جی یہ ہماری طاقت ہے، یہ عوام کی طاقت ہے، کوئی اس سے روک نہیں سکتا، فلاں نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی تو یہ چھوٹی باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا انہوں نے اپنی کتاب میں اقرار کیا ہے، جس میں مشرف صاحب لکھتے ہیں، بڑے فخری انداز سے پیشکش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو پکڑ کے امریکنوں کو دیتے تھے، اور وہ ہمیں بدلے میں ڈالر دیتے، 5,000 کے انہوں نے پاکستانی امریکنوں کو بیچے ہیں، یعنی $5,000 فی پاکستانی یہ وصول کرتے رہے۔ یہ حالات تھے بھائی پاکستان کے مشرف کے دور میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی آدمی نے جرم کیا تو آپ اس کو مقامی سطح کے اوپر سزا دلوائیں نا، مقامی عدالتیں ہیں، ہمارا ایک جسٹس سسٹم ہے، نظام ہے، جیلیں ہیں، سب کچھ ہے، یا تو پھر آپ اس کو ویسے ہی بند کر دیں، کہہ دیں بھائی امریکہ کی 52ویں اسٹیٹ ہے، 51ویں اسٹیٹ ہے، یا 52ویں جتنی بھی ان کی ریاستیں ہیں۔ اس کے علاوہ مشرف صاحب نے جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی ہیں، جو کرپشن انہوں نے اس ملک کے اندر پھیلائی، جو ملک کے اندر بدامنی ان کے دور میں پھیلی، افغانوں کو، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ملک ایسا کر سکتا ہو کہ کسی ملک کے سفیر کو ماورائے آئین، ماورائے قانون، ماورائے بین الاقوامی قانون اٹھا کر صرف ایک غاصب فوج کے حوالے کر دے، صرف اس لیے کہ مطلب کوئی ریزن نہ ہو جس کی، نا بھائی ہم نے، پاکستانی ریاست نے طالبان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، پاکستان نے طالبان کی ریاست کو تسلیم کیا ہوا تھا، اور بنانے والی ان کو یہ فوج تھی۔ ان کا سفیر پاکستان میں ملا عبدالسلام ضعیف لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ مجھے جس وقت حوالے کیا جا رہا تھا، امریکن مجھے بوٹوں سے مار رہے تھے، میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، اور پاکستانی جنرلز وہاں کھڑے ہوئے دانت نکال رہے تھے جب مجھے C-130 میں بٹھایا جا رہا تھا۔ میں برہنہ حالت کے اندر بمشکل اپنا سطر چھپا کے اور سوار ہو رہا تھا، اور وہاں پہ جوتے لاتے گھوسے کھا رہا تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے تاریخ میں ایسا ہوا؟ لیکن مشرف صاحب نے کیا۔ مشرف صاحب نے اس ملک کو جانی زندہ و جاوید جہنم بنا دیا، ایک ایسی جہنم جس سے مسلسل آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور جو آج تک نکل رہے ہیں۔
پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جس کی تاریخ میں کبھی کسی مندر، کسی گرجا پر بھی حملہ نہیں ہوا. لوگوں نے تمام تر بھارت سے اختلافات ہونے کے باوجود کبھی پاکستان کے اندر یہ حرکت نہیں ہوئی تھی کہ کسی مندر کی بے حرمتی کی گئی ہو، کسی گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی ہو. یہ جو مشرف صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان میں جامعہ حفصہ کے اندر جو کہ معاہدہ ہو چکا تھا، امن معاہدہ ہو چکا تھا. چودھری شجاعت صاحب اس کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی میں گیا تھا وہاں سے، امن معاہدہ کر کے آ گیا تھا، ان لوگوں کو راضی کر لیا تھا، اور میں جب ایوان صدر پہنچا تو مشرف نے کہا کہ بھاڑ میں پھینکو اس معاہدے کو، اور اس نے فوجی ایکشن کا حکم دے دیا. اور اس حوالے سے حامد میر صاحب ریکارڈ کے اوپر ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیا کے اندر رپورٹ کرنا شروع کیا کہ جامعہ حفصہ لال مسجد کے اندر بنیادی طور پہ پرویز مشرف کے بٹھائے ہوئے لوگ تھے، جس پر مشرف نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم میرا نام کیوں لے رہے ہو، میں نے تو کسی آدمی کو نہیں بٹھایا. تو مشرف صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم نے ایک گاڑی پکڑی تھی جسے تھانہ کوہسار نہیں کمیٹی چوک کے پاس سے راولپنڈی کے کسی تھانے کے اندر پولیس نے پکڑ لیا تھا. اور اس وقت پولیس کے وہ آئی جی اس وقت پنڈی کے نہیں وزیر داخلہ اس وقت وہ تھے جو کراچی کے آئی جی بھی رہے تھے، شاہ ان کے نام میں آتا ہے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے پریس ٹاک کے اندر یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ لوگ فوج کے لوگ ہیں جنہیں ہم نے گرفتار کیا، ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ تھا، اور ان لوگوں کو وہاں سے آئی ایس آئی کے لوگ آ کر اس تھانے سے چھڑا کر لے گئے تھے. یہ بات مشرف صاحب کے بارے میں حامد میر نے کیمرے پہ کی ہوئی، اور اس دور کی آپ میڈیا فوٹیج نکال لیں تو میڈیا فوٹیج بھی آپ کو مل جائے گی. میں نے پہلے تو لال مسجد کے اندر جا کے ایک پروگرام کیا جس میں مولانا عبدالعزیز نے اور عبدالرشید غازی نے ایگری کیا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کا ڈرامہ کر رہے تھے، لیکن مذاکرات کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے تھے. اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اندر اسلحہ لے کے گھسے ہوئے تھے ان لوگوں نے دراصل مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کو ہوسٹیج بنایا ہوا تھا، اور ان کو ایک بڑی سی گاڑی جو ہے وہ آتی تھی، اور ایک شفٹ کا جب کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر دوسری شفٹ کام سنبھالتی تھی، اور وہ دوسری شفٹ نکل جاتی تھی. اسلام آباد پولیس کو سارا پتا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اب جب پولیس کو تھوڑی سی سپورٹ ملی میڈیا کی تو پولیس نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنی کارروائی ڈالیں. اب وہ گاڑی اندر گئی، گاڑی میں اسلحہ ہے، اندر سے جو لوگ جنہوں نے لال مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ایک شفٹ ختم ہوئی ہے، دوسری شفٹ کو لے کے وہ جب نکلے ہیں، وہ گاڑی فیض آباد چوک کے پاس پہنچی، وہاں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا. اس گاڑی کے پیچھے ہماری گاڑی تھی، پولیس نے روکا. اب پولیس نے اسلحہ ریکور کرنا شروع کیا، بندے گرفتار کر لیے. ہم نے وہ ساری فلم بنا لی، اور اس سے پہلے کہ وہ پولیس اعلان کرے ہم نے پہلے سٹوری بریک کر دی. مجھے پرویز مشرف نے بلا لیا اور اس نے کہا جی کہ یہ تم ڈبل گیم کیوں کہہ رہے ہو. میں نے کہا جی کہ اندر جو بندے ہیں وہ آپ کے ہیں، میرے کیوں ہوں گے. میں نے کہا آپ دراصل پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لائرز کی موومنٹ چل رہی ہے آپ کے خلاف، اگر یہ موومنٹ ختم ہو گئی تو پاکستان میں ایکسٹریمسٹ پاور میں آ جائیں گے، اور اس سے آپ ڈرانا چاہتے ہیں ویسٹ کو، امریکہ کو، تاکہ آپ کی نوکری بچی رہے. انہوں نے کہا ثبوت پیش کرو. میں نے کہا ثبوت یہ ہے کہ جو وہاں بندہ پکڑا گیا ہے وہ ایک وانٹڈ ٹیررسٹ ہے، اور اس کو پولیس نے گرفتار کیا، یہ مقدمہ نمبر ہے، یہ مقدمہ درج ہوا ہے، فلاں تھانے میں ان کو بند کیا گیا، اور وہاں سے اس کو آپ کے لوگ نکال کے لے گئے، اور وہ بندہ اب دوبارہ لال مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اب جناب اس کا منہ لال ہو گیا کہ یہ تو اس نے میری پوری گیم ایکسپوز کر دی ہے. تو اس نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے. میں نے کہا سیکرٹری داخلہ سے پوچھو فون کر کے. کمال شاہ صاحب سیکرٹری داخلہ تھے. پرویز مشرف نے کمال شاہ سے پوچھا تو کمال شاہ تو کیونکہ خود ایک ریٹائرڈ پولیس افسر تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا اور پولیس کو بھی بچانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بات درست ہے کہ ہم نے بندے گرفتار کیے، مقدمہ بھی درج کیا، اسلحہ بھی برآمد ہوا. ان بندوں کو ایک سیکیورٹی ایجنسی مزید تفتیش کے لیے پولیس سے لے گئی ہے، تو وہ اب پولیس کے پاس نہیں ہے. اب پرویز مشرف صاحب لاجواب ہو گئے. اتنی بڑی بات نہیں ہے. جس آدمی نے ملک کو جہنم بنا دیا، جس آدمی نے اس ملک کے بچوں کے ساتھ تمام مواقع ان سے چھین لیے، تعلیم کے، تربیت کے، کھیلوں کے، اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی خوشی مناتا ہے یا اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی اپنی رائے ہے، ہر انسان اپنی رائے کا پاس رکھ سکتا ہے، لیکن میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ
مشرف صاحب کا دور ایک انتہائی سیاہ دور تھا پاکستان کے سیاسی دور کے اندر، پاکستان کے سیاسی سماج کے اندر، اور جس سے مسلسل تعفن اٹھتا رہے گا۔ مانیٹری کرپشن تو سر آپ بھول ہی جائیں، ابھی تو ہم نے صرف اس کا تذکرہ کیا ہے، اس ظلم و جبر اور استبداد کا تذکرہ کیا ہے جو مشرف صاحب کے دور میں پاکستانی قوم کے اوپر روا رکھا گیا تھا۔ ابھی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ مشرف صاحب نے کس کس لیول کی مانیٹری کرپشن کی ہے، ورنہ شوکت عزیز کو لا کے ہمارے سروں پر بٹھانے والے بھی مشرف صاحب تھے، جو پورا سال کہتے رہے کہ جی بمپر کراپ ہوئی ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے، بمپر کراپ ہوئی ہے۔ ویٹ کی $40 پہ انہوں نے $40 کے حساب سے کچھ اس کا جو بھی تھا ریٹ پہ، یعنی آدھی قیمت پہ انہوں نے اس ویٹ کو پہلے ایکسپورٹ کیا، وہ جا کے یہاں افغان ٹرانزٹ کے علاقے میں اور پاکستان کے سمندر میں، عربین سی کے اندر وہ جا کے ٹرالر کھڑے رہے۔ اس کے بعد اسی گندم کو پاکستانی خزانے سے ڈبل سے بھی زیادہ قیمت میں کہ جی ویٹ کی شارٹیج ہو گئی ہے، واپس خریدا گیا، واپس منگوایا گیا۔ جو انہوں نے پلاٹ بانٹے اپنے جرنیلوں کے اندر، یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ 150 200 کے قریب پلاٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو بانٹے، اور کس بنیاد پہ بانٹے ہیں کہ کوئی جرنل اگر مشرف کو لکھ دیتا تھا کہ جی مجھے کراچی میں پلاٹ مل گیا، پنڈی اسلام آباد میں مل گیا لیکن ملتان میں نہیں ملا، تو اس کو بھی مشرف صاحب کہتے تھے کہ جا پتر جا جی لے اپنی جوانی۔ اس لیول کی جا کے انہوں نے بندر بانٹ کی ہے۔ ساتھ ہی وہ جو ان کا فارم ہاؤس ہے 8 کنال میں، جس کی قیمت کو 1,25,000 انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام غیر قانونی طور پہ ٹرانسفر کروا دیا۔ اور میں ایک پھر لیٹر ان کو لکھا کہ جی وہ تو اپنے اثاثے ڈسپوز آف کر رہا ہے۔ اس نے اپنا خود ایڈمٹ کیا کہ میرا یو کے میں بھی فلیٹ ہے، میرا دبئی میں بھی فلیٹ ہے، وہ سارے ریکارڈ ہم نے پیش کیے۔ اس کے علاوہ 4,000 ایکڑ سرکاری زمین تھی جو ڈیفنس پرپز کی رکھی گئی تھی کمرشل ایریاز میں، وہ بھی اس نے ڈسپوز آف کی، اور اس کی بھی سنگل پینی گورنمنٹ ٹریری میں نہیں جمع کرائی گئی۔ اس کا ریکارڈ بھی سرٹیفائڈ میں نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اس نے فوج کے اندر ایک کرپشن تعارف کرائی کہ ایک انہیں اوور اینڈ ابو دیئر انٹائٹلمنٹ، انہوں نے بے شمار جرنیلوں کو جو اس کے آج سپورٹ میں بولتے ہیں، ان سب کو اس نے اوور اینڈ ابو انٹائٹلمنٹ پلاٹ الاٹ کی، یعنی 50 پلاٹ اور 80 پلاٹ اس نے لوگوں کو الاٹ کیے، جس کی لسٹ میں نے فراہم کی۔ جی ہاں جی، یہ جناب اس نے پلاٹ الاٹ کیے سروس کے دوران، جبکہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ اصل رائٹ تو فوج کے سپاہی کا ہے نا، اس کو پلاٹ ملے، سپاہی کو تو پلاٹ دیا نہیں، سارے جرنیلوں کو اس نے دی۔ اور یہی وہ جرنیل ہیں جو ٹی وی پہ آ کے اس کے حق میں بولتے ہیں اور سارا دن اس کے حق میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ دے آر دی بینیفیشریز، میں نے ان کے نام بھی دیے، ان کی لسٹ بھی دی کہ ان سے پوچھا جائے کہ بغیر انٹائٹلمنٹ کے انہوں نے کس طرح پلاٹ لیے۔ تو ان جرنیلوں کے ناموں کی لسٹ اور ان کے پلاٹوں کی تفصیل بھی ہے؟ وہ بھی میں نے جمع کرائی ہے نیب میں۔ ہاں میں نے وہ ساری لسٹ یہ کو 22-23 اس نے تو تمام جنرلز کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہر جنرل کو کم از کم 5 پلاٹ اتھرائز ہیں، 5 اس نے الاٹ کیے۔ اور اس کے بعد جس نے اپروچ کی اس کو کس نے کہا جی مجھے ملتان میں نہیں ملا، مجھے لاہور، انہوں نے کہا وہ بھی دو۔ سب کو اس نے کہا جی کسی جنرل کو پلاٹ چاہیے ہو تو وہ مجھے ڈائریکٹ لکھے، اس کا لیٹر تھا، لوگوں نے ڈائریکٹ لکھا، انہوں نے دیے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک جنرل کو 85 پلاٹ ملے، اور ایک لیفٹنٹ جنرل ایسے ہیں جن کے پاس 117 پلاٹ تھے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ۔ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی میں نے ریکارڈ پیش کیا ہوا ہے، نیب کو دیا ہوا ہے، اور نیب کا کام ہے ان سے پوچھے نا، نام دیے ہوئے میں نے کہ یہ نام ہے، ان کو نوٹس جاری کریں، ان سے پوچھے آپ کو کتنے پلاٹ ملے ہیں۔ تو ابھی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ اب پھر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کنٹمپٹ دائر کی کہ 9 سالوں سے یہ آرڈر فائنل ہو چکا ہے، اور اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھی اس کو نہیں جا سکے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ان کو نوٹس جاری کیا کہ وہ جواب داخل کریں کہ اب تک انہوں نے کیا کارروائی کی ہے، جبکہ نیب کے قانون کے مطابق ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی تھی اس کیس کی۔ اور ساتھ میں نے لکھا ہے کہ یہ سلیکٹو، کسی بھی قوم کی سروائیول اسی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اکراس دی بورڈ، یہ نہیں کہ ایک بندے کے خلاف کمپلینٹ بھی نہیں ہے، اس کو تو اریسٹ کر لیا، اس کا آپ نے ٹرائل کر دیا، اور ایک بندہ جس کے خلاف میں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کر آیا ہوں، اس کی کرپشن کی، مس یوز آف اتھارٹی کی۔ اور ساتھ میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا چیئرمین نیب، جو کہ چیئرمین مسنگ پرسن کمیشن کے بھی چیئرمین، انہوں نے کہا جی 2013 سے اب تک 8,000 کے قریب لوگ لاپتہ ہوئے، تو وہ بھی مس یوز آف اتھارٹی میں آتا ہے۔ وہ چلو مشرف کے اگینسٹ جی ہاں، ان کا، اور پھر بھی انویسٹیگیٹ انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا جی تو آپ خود اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ اس ملک کے اندر جہاں لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں پر سول انتظامیہ کے اندر فوج کو بھرنے کا گناہ عظیم کرنے والے مشرف صاحب ہیں، جنہوں نے تمام سول پوسٹس جو ہیں وہ اٹھا کے فوجیوں کو پکڑا دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہے، یعنی جو فوجیوں کو وہاں سے تنخواہ آتی ہے اپنے ادارے سے وہ الگ ہے، جو پی آئی اے سے انہیں پیسے آ رہے تھے وہ الگ ہے، جو دوسرے قومی اداروں سے انہیں پیسے آ رہے تھے وہ الگ ہے۔ یہ حالات اس نے اس ملک کے کر دیے تھے۔ میں تو بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے اس کردار کے حامل انسان کے مرنے پر خوشی مناتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا۔ جس آدمی نے اس ملک کو آگ کے الاؤ میں دھکیل دیا ہو، اربوں خربوں کی جائیداد کی لوٹ مار کروائی ہو اس ملک کے اندر اپنی زیر نگرانی بطور حکمران، اور جو اس ملک سے بھاگا ہوا مفرور ہو، اس ملک کے قانون کو مطلوب ہو، اس ملک کی عدالتوں کو، اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہو، ایسے بے غیرت
اور ایسے ذلیل انسان کی موت کے اوپر خوشی منانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے، اس کے اوپر پہلا حق پاکستانیوں کا ہے، جس نے پاکستان کے حالات اس نہج پہ لا کے کھڑے کر دیے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے یعنی اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد اس نے 10 دن اس ملک کے اندر نہیں گزارے، جا کے دبئی میں بیٹھا رہا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً یہ ایک ریئیکشنری ویڈیو تھی، اس کے تمام ملفوظات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جن لوگ آپ اگر غیر متفق بھی ہیں اس کے ملفوظات سے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ جنہوں نے مشرف کی بربریت کا سامنا کیا ہے وہ 5 سے 10 ہزار لوگ آج بھی پاکستان میں لاپتہ ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔